ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، ایک کے بعد دوسری آڈیو لیک سامنے آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس آڈیو لیک کے سامنے آنے کے بعد عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس سائفر سے متعلق وہ غلط دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں سائفر سے متعلق عمران خان کی یہ سازش ہی اس کو سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہیں اور یہ بڑی مضبوط آڈیو لیکس ہیں۔ ان کے بعد تو کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی کہ جو رجیم چینج کا امریکی سازش کا ایک بیانیہ گھڑا گیا تھا وہ واقعی جھوٹ پر مبنی تھا۔ اور یہ اتنی مضبوط آڈیوز ہیں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ڈینائی بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی آڈیوز سامنے آئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک بشرا بی بی کی آئی تھی ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ کہ بیٹا فلاں کو غداری سے لنک کر دو، پھر ایک ملک ریاض صاحب کی آئی تھی آصف زرداری کے ساتھ جو میں نے بھی خبر دی تھی، پھر وہ آڈیو لیک ہو گئی تھی۔ تو اس قسم کی ساری آڈیوز کو پاکستان تحریک انصاف ڈینائی کرتی رہی ہے، لیکن یہ پہلی آڈیوز ہیں جو کہ عمران خان کے اپنے بارے میں ہیں بطور وزیر اعظم ہیں، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے ایڈمٹ کیا ہے۔ کل عمران خان نے بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میری آڈیو نہیں ہے یا اس کو فیک بنایا گیا ہے یا یہ ڈیپ فیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا ہوا کہ شہباز شریف نے آڈیو ریلیز کر دی ہے، یعنی کہ عمران خان نے تسلیم کر دیا کہ یہ ان کی آڈیو ہے۔ اب آج آپ اس آڈیو لیک کے متن پہ اس میں جو بات ہو رہی ہے نا، ویسے ایک تو جنرلی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے آپ سے نام نہیں لینا، امریکہ میں کسی سے بھی نام نہیں سننا چاہتا امریکہ کے جو اسد عمر کا امپورٹنٹ ہے۔ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جان بوجھ کے لیٹر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو جان بوجھ کے مراسلہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو مراسلہ نہیں ہے، یہ تو منٹس ہیں میٹنگ کے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تک اپنا سارا بیانیہ اسی پہ بلڈ کر رکھا تھا کہ جی مراسلہ آ گیا ہے، مراسلہ آ گیا ہے۔ مراسلہ از سم تھنگ سیپریٹ۔ سفارتی لینگویج میں، ڈپلومیٹک ریلیشنز میں مراسلہ بھیجنا، سائفر بھیجنا ایک اور چیز ہوتا ہے۔ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ میٹنگ کے منٹس ہیں۔ ایک لنچن میٹنگ ہوئی بٹوین یو ایس امبیسڈر اسد مجید، پاکستان کے جو یو ایس میں امبیسڈر تھے اسد مجید صاحب، اور بٹوین ڈونلڈ لو، اور یہ جو ملاقات ہوئی یہ اسد مجید کی ریکویسٹ پہ ہوئی اور لنچ پہ بلایا اسد مجید کے گھر پہ ہوئی۔ اور اس ملاقات کے جو منٹس ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں جو گپ شپ ہوتی ہے آپ اس کے کچھ نوٹس لے لیتے ہیں، تو یہ تو اس ملاقات کے نوٹس تھے۔ اسد عمر خود کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو منٹس ہیں میٹنگ کے، آپ اس کو جان بوجھ کے مراسلہ کہہ رہے ہیں۔ آگے سے عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم تھے اس وقت، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو لیٹر کہنا ہے جان بوجھ کے تاکہ ہم عوام کو بیوقوف بنا سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام کو ٹرانسکرپٹ تو سمجھ نہیں آتی، عوام کو میٹنگ کے منٹس تو سمجھ نہیں آتے، ہم اس کو لیٹر کہیں گے۔ یعنی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جان بوجھ کے ایک ایسی چیز کو جو کہ مراسلہ نہیں ہے، صرف ایک ملاقات کے منٹس ہیں، ایک ملاقات کا ٹرانسکرپٹ ہے، اس کو مراسلہ کہہ کے جان بوجھ کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ون بائی ون جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں نا، پہلے ایک آ گئی جس میں کہا گیا کہ جی کھیلنا نہیں ہے، اچھا ہم نے کھیلنا ہے اس کے اوپر، اور اب یہ کہ جی یہ مراسلہ تو ہے نہیں، یہ تو خالی میٹنگ کے منٹس ہیں، یہ تو میٹنگ کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ تو یہ رہا سہا بیانیہ جو امریکی سازش کا، رجیم چینج کا ایک جھوٹا بنایا گیا تھا، یہ تو دھڑام سے بالکل اس میں اب کوئی جان باقی رہی نہیں، اس میں اب کچھ بھی باقی رہا نہیں، سب کچھ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کل مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ جی آئی ٹی بنا دیں اور عمران خان کو سزا دینی چاہیے، تو اب یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، اب یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتی ہے۔ اور کم از کم اتنا ضرور ہے اس آڈیو لیکس کے آنے سے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو رہا سہا اس میں تھوڑی بہت سکچ بھی تھی، وہ بھی بالکل ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر بھی کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، جان بالکل وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ مک گئی ہے، تو بالکل یہ اب اس بیانیے میں سے جان ختم ہو گئی ہے، سارا بیانیہ دھڑام بوس ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے۔ لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جواب اور حساب کتاب اور ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان کے خلاف کوئی جے آئی ٹی بنائیں یا آپ مقدمات چلانا شروع کر دیں، لیکن کم از کم ذمہ داری کا تعین ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد سے 10 اپریل کے بعد سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی، انہوں نے پورے ملک کو، اس نظام کو مفلوج کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو داؤ پہ لگا دیا۔ کل آپ نے دیکھا بھی کہ جو ڈونلڈ بلوم ہیں پاکستان میں امریکن امبیسڈر،
انہوں نے بڑا ایک معنی خیز اسٹیٹمنٹ دیا پاک امریکہ فرینڈشپ کے اس ایونٹ سے. انہوں نے کہا کہ جی ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے. اشارہ تو ان کا وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف تھا, لیکن برا وقت ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں برا وقت ہے, اس کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ برا وقت کون لے کے آیا؟ یہ 10 اپریل کے بعد سے عمران خان کا بیانیہ, جس طرح سے انہوں نے امریکہ پر چڑھائی کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ایک جھوٹا بیانیہ ترتیب دیا. پوری پاکستان تحریک انصاف اس میں پیش تھی. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس میں پیش تھے. اسد عمر جیسے وفاقی وزیر تھے, سابق وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اعظم خان ریاست کے ملازم, پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر. تو ان لوگوں کے خلاف تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ ملک کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں. آپ پاکستان کے سلامتی کے اداروں پر جو ہے کیچڑ اچھالیں. آپ نے کس قسم کی ان کے خلاف الزامات نہیں لگائے, کس قسم کا آپ نے ان کے خلاف جو ہے باتیں نہیں کی. آپ نے ان کو کن القابات سے نہیں نوازا. میر جعفر کہہ دیا, میر صادق کہہ دیا, جانور کہہ دیا, نیوٹرل کہہ دیا, ہلاکو خان کہہ دیا. گالیاں ان کو دی گئیں جلسوں میں, گالیاں ان کو دی گئیں سڑکوں پر, گالیاں ان کو دی گئیں سوشل میڈیا پہ, غدار ان کو کہا گیا. تو پھر اس کا کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا, اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار جواب دہی پھر کسی سے تو ہونی چاہیے. اور امیڈیٹلی اس کے جو رسپانسبل ہیں وہ ظاہر عمران خان. اچھا غریدہ فاروقی صاحبہ, میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ امریکہ نے بھی پھر سے عمران خان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, یہ تو امریکہ دیکھیے پہلے دن سے کہہ رہا ہے. جب یہ مراسلے والی بات اٹھی تھی اسی وقت سے امریکہ کا جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک پریس بریفنگ ہوتی ہے ویکلی, تو وہاں پر ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. امریکہ نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کی کارروائی میں ملوث نہیں ہیں. اور امریکہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے. یہ اب حقیقت ہے دنیا بھر کی کہ جو رجیم چینج ہے اس میں عالمی قوتوں کا کردار رہتا ہے, صرف امریکہ کا ہی نہیں, دیگر بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں ان کا کردار رہتا ہے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے کہیں نہ کہیں کڑیاں ملائی جاتی ہیں اور اس کے کہیں نہ کہیں ثبوت سامنے آ جاتے ہیں, چاہے چند سالوں کے بعد آئیں چاہے چند دہائیوں کے بعد آئیں. لیکن یہاں پر تو بالکل جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا اور آپ کے سلامتی کے ادارے پہلے دن سے کہہ رہے تھے, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ آپ کی پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر بعد میں سفیر نے آ کر کہا کہ جی اس میں ایسی کوئی سازش کی بات نہیں ہے. تو اب خدا کے لیے اس ملک اور قوم پہ رحم کرنا چاہیے, لوگوں کو شرم کرنی چاہیے, لوگوں کو احساس کرنا چاہیے اور اس ملک کو اب آگے چلنے دینا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی سبکی ہے, بہت بڑا باعث شرمندگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی. اچھا غریدہ فاروقی صاحبہ, پہلی جب آڈیو سامنے آئی تھی عمران خان صاحب کی تو ان کا اس میں بیانیہ یہ تھا اس آڈیو لیک کے سامنے آنے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری فتح ہے, یہ سائفر ہماری جیت ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ معذرت کے ساتھ آپ سوال اپنا دہرا دیجیے, میں آپ کا سوال سن نہیں پائی. جی غریدہ فاروقی صاحبہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سائفر کو لوگوں نے مان لیا ہے اور یہ حقیقت ہے اور اس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ان کا بیانیہ تو یہ تھا عمران خان صاحب کا. دیکھیں عمران خان صاحب کا تو بیانیہ یہ بھی تھا نا کہ یہ سائفر امریکی سازش ہے اور یہ رجیم چینج کی سازش ہے, اس میں امریکہ ملوث ہے. ان کے بیانیہ کی اب کیا بات کی جائے؟ دیکھیے عوام بڑے معصوم ہوتے ہیں اور جو عمران خان کے فالوورز ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں, وہ بڑے معصوم ہیں, وہ ینگ ہے, وہ یوتھ ہے, وہ نوجوان ہے. اب آپ دیکھیں اس دن جو جی سی کالج لاہور میں جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ جی کون ملوث ہے رجیم چینج میں پاکستان کے اندر, تو وہاں پہ بچوں نے نعرے مارنے شروع کر دیا نیوٹرل. ایک کچے ذہن کے مالک معصوم بچے بچیاں یوتھ ہے. اب اس دن جی سی یونیورسٹی میں تھے, آج وہ شاید پشاور میں ایڈورڈ کالج جا رہے ہیں. تو یہ جو زیادہ تر طبقہ ہے نا عمران خان کا, دیکھیں وہ یا تو نوجوانوں پر مشتمل ہے یا وہ ایلیٹ کلاس پر مشتمل ہے. معذرت کے ساتھ ہماری جو اشرافیہ ہے اس میں عقل, وہ بالکل عقل اور شعور سے آ رہی ہے. ان کے اندر نہ کوئی کریٹیکل تھنکنگ ہے, نہ ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے عقل اور شعور کو استعمال کر سکیں. ان کا بس ایک ان کا سیٹ پیٹرن آف تھاٹس ہوتا ہے
اور اسی ایک سیٹ پیٹرن آف تھاٹ کے ساتھ ہی وہ، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ ایک بڑا کنجسٹڈ ہوتا ہے، تو اس کنجسٹڈ ورلڈ ویو کے ساتھ وہ پھر اپنا جو ایک تنگ نظری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ ایلیٹ جو ہے وہ بھی اس وقت اگنورنٹ ہے، وہ بھی اس وقت گمراہ ہے، جو یوتھ ہے وہ بالکل معصوم ہے، کچے ذہنوں کی مالک ہے، وہ فوراً اس قسم کی جذباتی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے۔ پھر ایک اوورسیز پاکستانیز کا طبقہ ہے، وہ بیچارہ بڑا معصوم ہے، ان کے اندر کوئی اتنی ایبلٹی نہیں ہے، وہ اتنی کوشش نہیں کرتے کہ کم از کم چیزوں کو پرکھیں، چیزوں کو سمجھیں۔ پاکستان سے ان کا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں وہ رہتے نہیں ہیں، یہاں کی سیاست کے معاملات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ وہاں پر لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے۔ پاکستانیز کا اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی کمیونٹی کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ جس کی ایک سیٹ پیٹرن کی سوچ ہے وہ اپنی ہی سوچ کے لوگ سے ملے گا یا اسی سوچ کے گروپ سے ملے گا تو اس کی سوچ پروان نہیں چڑھ سکے گی، وہاں پہ ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا دیگر کمیونٹیز کے ساتھ، چاہے وہ دیگر پولیٹیکل کمیونٹیز ہوں، چاہے سوشل کمیونٹیز ہوں، ایک ہی طرح کی کمیونٹی میں وہ رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی سوچ ان کی پروان چڑھتی ہے۔ تو ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، خاص طور پر عمران خان۔ ان کو پتا ہے کہ جس آڈینس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس آڈینس کا سوچ کا لیول کیا ہے، اس آڈینس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ آڈینس کتنی ولنریبل ہے، وہ آڈینس کتنی مینیپولیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ جب عمران خان بیانیہ لے کے آئے، اور کیونکہ ہم ایک منحصر قوم، جذباتی قوم ہے، تو ہم فوراً اس قسم کی جذباتی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارا ایک ٹریڈیشنل، ہمارا ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر اینٹی امریکہ کوئی بھی بات ہمیں فوراً اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو جیسے ہی عمران خان یہ اینٹی امریکہ نیریٹو لے کے پبلک میں گئے تو اس قسم کی جذباتی قوم نے، کچے ذہنوں والی قوم نے، وہ قوم جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتی، وہ طبقہ، انہوں نے فوراً اس کو ویلکم کیا اور اس سے آمنن و صدقن جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے یہ عوام میں جو ہے پبلک ہو گیا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ باتیں کھل کے آ گئی ہیں، اب عوام کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے۔ میں اپنی یوتھ سے اپیل کروں گی کہ آپ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، آپ اس ملک کا انتہائی روشن مستقبل ہیں، آپ دیکھیں، آپ سوچیں، آپ پرکھیں، آپ کوشچن کریں۔ ہماری یوتھ کوشچن نہیں کرتی، اس کو جو بتا دیا جاتا ہے، جس راستے پہ لگا دیا جاتا ہے، وہ اس راستے پہ، وہ اسی پیٹرن پہ چلنا، وہ اسی آئیڈیالوجی پہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک آئیڈیالوجی کو اپنائیں، لیکن کم از کم آپ اس کو پرکھیں۔ تو یوتھ کو، جیسے ابھی جی سی یونیورسٹی کا جو بچے تھے اسے نیوٹرل انہوں نے کہنا شروع کر دیا، تو اب یہ بتائیں نا کہ آڈیو لیک کے بعد پھر کہاں پر وہ رجیم چینج رہ گئی، کہاں پر وہ امریکی سازش رہ گئی۔ آپ خدا کے لیے کوشچن تو کریں چیزوں کو، آپ چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک آپ کوشچن نہیں کریں گے آپ سمجھیں گے نہیں۔ اسی طرح ایڈورڈ کالج کے یا باقی اگر کہیں پر عمران خان یوتھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو میری پوری یوتھ سے اپیل ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ چیزوں کو کوشچن کرنا شروع کریں۔ صرف یہ نہیں کہ جو آپ کو غلط لگتا ہے آپ اسے کوشچن کریں، اور جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں چاہے وہ غلط بھی ہو آپ اسے کوشچن نہ کریں۔ آپ ہر چیز کو کوشچن کریں، جس کو آپ صحیح بھی مانتے ہیں اس کو بھی کوشچن کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اب عوام میں جو ہے چیزیں بہت کھل گئی ہیں، باقی مزید کچھ رہا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی چیزیں اور بھی کھلیں گی۔ ابھی یہ جو ابھی پارٹ 1 پارٹ 2 آیا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ پوری ایک 10 پارٹس کی سیریز ہو۔ ابھی بہت کچھ کھلنا، بہت کچھ سامنے آنا ہے، مزید آڈیو لیکس بھی آئیں گی اور مزید جو ہے اس رجیم چینج کی سازش کے جھوٹے بیانیے کا بھرکس نکل جائے گا۔